خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج 6 مارچ اور جمعے کا دن ہے۔ سویڈن کی اہم خبریں جو ہیں وہ اس ولاگ کا حصہ ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ سویڈن میں لیبر مارکیٹ جو ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے جابز خالی ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو بچوں کے لیے پابندی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، پھر ایک چھوٹے بچے کی ڈیپوٹیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور مکانوں کی قیمتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پھر پولیس نے کوئی نیا ریڈار سسٹم لیا ہے رفتار کو چیک کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں اس کی وارننگ آئی ہے۔ پھر جو ٹیکس ریٹرنز لوگوں کو گھر میں مل رہے ہیں، اس کے حوالے سے فراڈ کرنے والے لوگ بھی بہت متحرک ہو گئے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے حوالے سے آج کے ہم اس ولاگ میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ولاگ کو مکمل طور پر دیکھیں گے تو یہ تمام انفارمیشن جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں گی۔ لیکن خبروں کی جانب جانے سے قبل ایک سیریز میں پھر سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ولاگ کے شروع میں ایک سویڈش زبان کا لفظ جو ہے اس پہ بات کی جائے، اس میں صرف اس لفظ کا معنی نہ ہو بلکہ اس کا پس منظر، اس کی تفصیل بھی ہو۔ اور آج کا لفظ جو ہے وہ لوو ہے۔ لوو جو ہے وہ سویڈن میں چھٹی یا اجازت کے لیے آتا ہے، اور یہ مختلف قسم کی جو چھٹیاں یہاں پہ ہوتی ہیں، جیسے گرمیوں کی چھٹیاں سمر لوو اس کو کہتے ہیں، یول لوو جب کرسمس پہ چھٹیاں ہوتی ہیں، پوسٹ لو جب یہ ایسٹر پہ آنے والی جو چھٹیاں ہیں، سپورٹ لو یہ بھی فروری میں گزری ہیں جب بچے جو ہے وہ چھٹیاں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہوسٹ لو بھی ہوتی ہیں جب آٹم میں خزاں کے موسم میں بچوں کو ایک ہفتے کی چھٹیاں اسکول سے ملتی ہیں۔ تو آج کا سویڈش زبان کا لفظ تھا لو۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے کہ سویڈن میں جو سیمیسٹر ہے وہ ہالیڈیز کو کہتے ہیں، چھٹیاں جب لوگ جاب سے چھٹیاں لیتے ہیں، جی میں نے سیمیسٹر لیا ہے۔ تو ہم بھی جب یہاں نئے آئے تو لوگ کہتے ہیں جی میں نے سیمیسٹر لینا، تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ تو پڑھ ہی نہیں رہے، سیمیسٹر کیسے لیں گے۔ بہرحال یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے، جارج برنارڈ شاہ کا یہ قول ہے کہ کسی کو نصیحت نہ کریں، کیوں کہ جو بیوقوف ہے وہ آپ کی نصیحت مانے گا نہیں، اور عقل مند کو آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب چلتے ہیں جناب خبروں کی جانب۔ تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو ادارہ شماریات ہے اس نے جو یہاں ابھی آج اعداد و شمار جو جاری کیے ہیں، اس کے مطابق سویڈن میں مختلف شعبوں میں 61,000 یعنی 61,000 لوگوں کی جو ہے وہ کمی ہے، اور یہ ملازمتیں جو ہے مختلف ہیں۔ اس میں وہ ملازمتیں بھی ہیں جو ہائی اسکول کے لیے جن کی تعلیم جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، یعنی جمنازیم لیول کی، اور وہ بھی ہیں کہ جن کے لیے یونیورسٹی یا اعلیٰ سطح کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2024 میں یہ کمی 70,000 تھی، لیکن اب یہ جو ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے، اور مجموعی طور پہ کئی شعبوں میں جو ماہرین چاہیے، تو بہت سے یہاں پہ ادارے جو ہے وہ ماہرین کی تلاش میں ہیں۔ کون کون سے شعبے ہیں جن میں ملازمتیں چاہیے، وہ آپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے، اس سے آپ جان سکیں گے کہ کون کون سے شعبوں میں جو ہے یہاں پہ جابز کی کمی ہے، یا ان میں جاب آسانی سے مل سکے گا۔ اگلی خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سویڈن میں جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے صرف 60% جو ہے وہ سویڈن میں رہ جاتے ہیں، باقی 40% یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ جابز کا جو ہے وہ معاملہ بھی ہے، اور کیونکہ ان کے لیے کئی کے لیے جہاں پہ جاب لینا مشکل ہوتا ہے۔ سویڈن میں تقریباً ہر سال 1,000 غیر ملکی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، جبکہ جو 2 سال کا ماسٹرز ہے وہ 5,000 غیر ملکی اسٹوڈنٹس سویڈن سے کرتے ہیں، اور جو 1 سال کا ماسٹرز ہے وہ 1,600 کے قریب اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ جہاں تک پی ایچ ڈی کی بات ہے، جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ زیادہ تر انجینئرنگ اور نیچرل سائنسز میں کرتے ہیں، جبکہ جو سویڈش اسٹوڈنٹس یہاں کے رہنے والے وہ میڈیسن، ہیلتھ اور انجینئرنگ کے شعبے میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو ایران میں جنگ جاری ہے، اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں سویڈن میں 10% تک بڑھ سکتی ہیں، اور ایران کی جنگ کے حوالے سے یہاں سویڈن کی جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہا جی کہ وہاں کے حالات کا سویڈن کی معیشت پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن پہ جو قومی قرضہ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور سویڈن کی مالی پوزیشن بہت مستحکم ہے، اور مہنگائی بھی جو ہے وہ کافی کم ہے، تو اس وجہ سے ہم پہ زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ اگر مہنگائی بڑھی بھی تو 0.1% بڑھ سکے گی۔ تو یہ جناب اس حوالے سے خبر تھی۔ اگلی خبر جو ہے وہ سویڈن کے جو پری اسکول ہیں، نرسری اسکول، فوسکولا بھی جس کو کہتے ہیں، پہلے اس کو داگیز کہا جاتا تھا، وہاں پہ جو عملہ ہے ان کو سننے کی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو رہی ہیں، یعنی سماعت میں پرابلم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ وہاں پہ بہت زیادہ بچوں کا شور ہوتا ہے۔
گزشتہ 10 سالوں میں 333 جو ٹیچرز ہیں انہوں نے شکایت کی ہے سماعت کی، سننے میں پرابلمز، اور ہر چوتھا ملازم جو پری اسکول میں وہ کہتا ہے جی کہ وہاں پہ شور بہت زیادہ ہوتا ہے، بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بچوں کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ شور نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، اپنی باری پہ بولیں، لیکن شور کی وجہ سے لوگوں کو سماعت کے مسائل درپیش ہیں۔ تو میرے ناظرین میں سے وہ لوگ جو پری اسکول میں کام کرتے ہیں وہ اس خبر کے حوالے سے اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہاں واقعی ایسی سچویشن ہے اور وہاں پہ ان کی آبزرویشن کیا ہے، وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ویل چیئر پہ جانے والے ایک شخص کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا جب وہ بس میں سوار ہونا چاہتا تھا، اس کو جناب ہیلپ نہیں ملی۔ اب جب اس کا معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈی او یعنی جو ڈسکریمنیشن امبڈسمین ہے، امتیازی سلوک کے خلاف جو کیسز سنتا ہے، انہوں نے جناب اس کا کیس لیا اور اب وہ ریجن جس نے ایسا کیا اس کو 10,000 سویڈش کرون جو ہے وہ فائن کیا ہے۔ اور ساتویں خبر آج کے ولا کی ہے کہ جو یہاں 8 سالہ بچہ تھا ایمینول، جس کی ڈیپوٹیشن کے حوالے سے سویڈن میں بہت بحث ہو رہی تھی، تو مائگریشن ایجنسی کی جو سربراہ ہے ماریا مندہامر، انہوں نے کہا ہے کہ قانون میں تو ایسی شے کوئی موجود نہیں کہ ایسے بچے کو ہم یہاں پہ رہنے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ سویڈن اکیلے بچوں کو ڈپورٹ نہیں کرے گا۔ 8ویں خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو رکس بنک ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ گھروں میں کم از کم 1,000 سویڈش کرون کیش اپنے پاس رکھیں، کوئی بھی ہنگامی صورت ہو سکتی ہے، یعنی کوئی سائبر اٹیک ہو سکتا ہے یا انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، ادائیگیوں کے نظام میں پرابلم ہو سکتی ہے، کارڈ نہیں چل سکتے یا باقی، تو اس لیے کم از کم آپ کے پاس جو ہے وہ 1,000 سویڈش کرون ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس مختلف بینکوں کے کارڈ ہونے چاہیے، صرف ایک بینک کا کارڈ نہ رکھیں، کم سے کم 2-3 بینکوں کے کارڈ رکھیں تاکہ اگر ایک بینک میں مسئلہ وہ کارڈ نہ چلے تو دوسرا چلے۔ اور پھر آج کے ولاگ کی 9ویں خبر، پولیس نے جناب یہاں پہ ایک اسپیشل ریڈار سسٹم اپنی گاڑیوں میں فٹ کر لیا اور جس کی وجہ سے وہ دور سے ہی گاڑیوں کی رفتار دیکھ سکیں گے، تو سامنے سے آنے والی گاڑی جو ہے اس کی رفتار بھی ماپی جا سکے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پولیس پیچھے سے آپ کی رفتار دیکھے گی، اگر آپ سامنے سے تیز آ رہے ہیں تو نئے ریڈار سسٹم کے مطابق آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سویڈن میں جو ہے وہ کسی قسم کے بھی حادثات نہ ہوں اور زیرو ٹالرنس ہے تاکہ سڑکوں پہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ کم ہو۔ سویڈن میں اس وقت تقریباً 200 لوگ جو ہے وہ سالانہ ٹریفک کے حادثے میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں سویڈن میں اب ٹیکس ریٹرنز لوگوں کو آ رہی ہیں، بہت سے لوگوں کو آ چکی ہوں گی، اس میں یہ بتایا گیا ہوگا آپ کو کتنا ٹیکس آپ کو ملنا ہے، اکثر لوگوں کو ملتا ہے، شاید چند لوگوں جنہوں نے واپس بھی کرنا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی جو فراڈ کرنے والے ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے طریقے اب ایجاد کر لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت ٹیکس کی انفارمیشن آ رہی ہے، ان کو پیسے واپس ملنے ہیں، تو وہ جناب انہوں نے کئیوں نے تو بالکل جو ٹیکس آفس یعنی اسکات برکت کی طرح کی ویب سائٹ بنا لی ہیں، اس طرح کے میسیجز کر رہے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں QR کوڈ کہ اس کو آپ سکین کریں، آپ یہ انفارمیشن دیں، آپ کو یہ ٹیکس ہے، آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے۔ تو ٹیکس آفس نے کہا ہے کہ کبھی بھی ٹیکس آفس آپ کو QR کوڈ نہیں بھیجے گا، کبھی بھی آپ سے بینک کی انفارمیشن نہیں ٹیکس والے مانگتے، تو آپ کوئی بھی آپ کو یہ میسج آئے اس کو کھولنا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے QR کوڈ کو سکین کر لیا یا ان کو بینک کی انفارمیشن دے دی تو سمجھے آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو انہوں نے وارن کیا کہ یہ جناب آپ بالکل احتیاط کریں اور کسی قسم کی بھی ایسی جو ہے وہ انفارمیشن اگر آپ کو آئے تو اس کو بالکل اگنور کریں۔ اور پیسے کے حوالے سے خبر ہے اگلی 11ویں خبر کہ یہاں پہ حکومت نے کہا کہ جو لوگ حوالہ کے ذریعے مرحل ہنڈی کا طریقہ کار ہے، لوگ جو پیسے بھیجتے ہیں، یہ غیر قانونی ہے اور جو لوگ اس سروس کو چلا رہے ہیں ان کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر پیسے یہاں سے بھیجنے ہیں تو لیگل ویز کے ذریعے ہی بھیجیں، جو ایک بہتر طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن میں گھروں کی قیمتیں جو ہیں وہ دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، اور جو اسپرنگ شروع ہوا ہے اس میں جناب اپارٹمنٹس کی قیمتیں 1.2% تک بڑھی ہیں، اور اس میں جناب اسٹاک ہوم کا جو ایریا اس میں زیادہ تر بڑھی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 1 اپریل سے سویڈن میں مورگیج کے نئے قوانین جو ہے وہ نافذ ہو رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے گھر خریدنے کے لیے قرضہ لینا ہے بینکوں سے تو یہ نئے قانون ہے جو 1 اپریل سے آ رہے ہیں اس میں۔ اور اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ یہاں سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بچے جو 15 سال سے چھوٹے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس میں انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ سب شامل ہے۔ اب حکومت نے اس حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ بنانے کے لیے کمیٹی ایک بنائی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جون میں رپورٹ پیش کرے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو خود استعمال کرنے کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کچھ اچھی ایسی کہانیاں ہیں یا بچوں کے لیے کچھ انفارمیشن ہے تو جو بڑے ہیں
وہ اپنی موجودگی میں میرا خیال ہے بچوں کو اگر دکھا لیں تو وہ شاید ٹھیک ہوگا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا ہے جو ابھی آ رہی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، آپ کی رائے میں کیا ہونا چاہیے۔ اور آخری آج کے بلیٹن کی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں اعتماد کا ایک نیا سروے ہے، لوگوں سے پوچھا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو اس میں جو اکثریت ہے ان کا نیٹو پہ اعتماد کم ہوا ہے۔ شروع میں سویڈش عوام سارے کہہ رہے تھے نیٹو میں جانا چاہیے، تو نیٹو پہ اعتماد کم ہوا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ واضح ہے کہ سویڈن کا جو شاہی خاندان ہے اس پہ اعتماد بڑھا ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سویڈن کے لوگوں کا جن اداروں پہ سب سے زیادہ اعتماد ہے، حیران کن بات یہ کہ سب سے زیادہ اعتماد ان کو پولیس پہ ہے، دوسرے نمبر پہ سویڈش ریڈیو ہے اور تیسرے نمبر پہ سسٹم ملاقات ہے۔ تو یہ تین ٹاپ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں حیرت ہے کہ یہ دیکھیں سویڈن جیسے ملک میں پولیس پہ لوگوں کا سب سے زیادہ اعتماد ہے، لیکن باقی بہت سے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں شاید پولیس سب سے نیچے ہوگی۔ اور کس ادارے، آپ بتائیں کہ آپ کا کس تین اداروں پہ سویڈن میں سب سے زیادہ اعتماد ہے، اور کون سا ایسا ادارہ کہ جس پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ آج کے اس پورے ولاگ کے حوالے سے بھی تبصرہ ضرور کیجیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔